وعلى آله وأصحابه وعبد القادر المشهور اسمي بجد صاحب الناس في تجمعهم أبن فضل ونمسي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في بركة لنا خلق أمر زمن المسيح إن الراسي الذي يريد أرسل بابا ومن موضوعنا ويشكرك اتنی بات میری پسند آ جائے تو عمل کرنا، نہ پسند آئے تو درد میں کسی کو جان کو جانے والا اور میرے اندر کوئی ہو نہیں، میں یہ مہارا کرتا ہوں لیکن ہم دو سال سے تین سال سے نہیں آ رہا اور اب بھی مجھے معلوم کیا گیا اللہ نے مجھے توفیق دے دی میں آ رہا ہوں، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ میرے دل میں کوئی خوف نہیں کہ میں بڑا بن جاؤں، کسی کا بڑا ہو جاؤں، میری بابا ہو اور میں لوگوں میں آؤں اور جمع ہو جاؤں، نہ دنیا سے محبت ہے نہ دنیا والوں سے مدد کے تمام کر رہتے میں نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی ایسا ہو جائے، لیکن اتنا میں عرض کروں گا کہ میں اللہ اللہ فرمائش کا شہرت کروں اور خوش ہو میرا کھانا پینا اور نیند نیند اللہ تعالیٰ کی آواز ہے۔ میں آج تھوڑا سا سنا دیتا ہوں اور اس لیے بالخصوص پیران اور صاحب اور صوفیاء کرام اور علماء کو پیغام ان کے لیے پیغام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زبان میں رکھے، اس ملک کی حفاظت کرے، عالم اسلام کی حفاظت کرے۔ میری قصیدہ خمریہ اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ حضور پیر صاحب بدماشی والوں نے میرے ایک دوست کے ذریعے مجھے چند کلمات تحریر کر کے وصیت فرمائی، کبھی ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اور اس نے لکھا کہ دستگیر دو جہان سرکار حوصلہ کے بارے میں، دستگیر دو جہان کی یہ بات ہے، مجھے نصیحت کی میرے لیے وہی تھا۔ حضور حوصلہ رضی اللہ تعالی عنہ وقبران کی بڑی کو بڑے شان اور اختلافات چلے آ رہے ہیں اور اب بہت زیادہ اختلاف نہیں، لیکن ہمارا اختلاف کرنے والا سے تعلق اللہ اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھنے والے درجن ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور سید کائنات علیہ السلام کے سپرد فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں معجزات تقسیم کرتے رہتے اور پھر اس دنیا میں آ کر اپنی امت کے امراء کو اور امر کرنے کے اپنے بندے کو عطا کرتے رہے اور اس
کہ مالک جو چلے آ رہے ہیں وہ پہلے لیتے ہیں. اس بھی آپ نے اشارہ کر دیا. عبد القادر مشہور اس بھی میرا مشہور نام عبد القادر ہے. محی الدین بھی نام ہے. میرا نام ہے میرا آپ کے ہاؤس پر اور برکت کے لیے وہ پڑے جاتے ہیں. میرا نام ہمارے مشہور عبد القادر ہے. مجدی صاحب العلم والکمال میرے نانا اور میرے دادا کمال والے ہیں. سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام اور مولانا کائنات سیدنا علی یہ کمال والے ہیں. ان کو زبان تو دین نہیں ہے, زبان نہیں آئے گا تو اس میں مقامات کو مارتے ہیں. اور آپ یہ شروع چکے دین مرتبہ میں بھی شمار چکا ہوں. آپ نے پڑھا بھی ہے, پڑھ لکھے لوگ ہیں. اس میں فرماتے ہیں افلت شموس الاولین وشمس النار. پہلے جتنے بنی ہیں ان کے سورج غروب ہو گئے. وہ سورج کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ. پہلے بنیوں کے سورج غروب ہو گئے ہیں, لیکن میرا سورج آفتاب محتاب موجود ہے, اسباب مالک پر ہے. یہ باتیں کرنے کے لیے سنا چکا ہوں کہ ایک سنی بدینی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ نعرہ علی نہ لگایا کرو. آیا جتنے بتاؤ میں کسی سے جو میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن جو میرا ایمان ہے میں بتاؤں گا. ہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 500 سے زیادہ صحابی نے روایت کی ہے. ایک صحابی مبارک روایت کرے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں, حکم عمل صحیح اگر صحیح دوسری بات نہیں پڑھائے گا. لیکن مولانا کائنات سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر قدیم خود سے مقام پر اس طرح ہاتھ کر کے سارے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا منقبت المولا فعلی المولا. اس کا میں آتا ہوں یہ علی کی اس کا آتا ہے. تو نام کی جناب کے بات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین خواص ہے. میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ ایک بھی صحابی مبارک کا حساب کتاب نہیں ہوگا. میرے آنکھوں مولا علیہ السلام کی برکت سے بغیر حساب کتاب کی طرف دے جائے گے. ہمارے سردار ہے, ہمارے آقا ہے, ہمارے سر کے تاج ہے, مگر وہ بھی اہل بیت کے اطہار کو پوچھتے تھے. ہر صحابی نے ایک اہل بیت کے اطہار میں سے پکڑ رکھا تھا کہ حضور آپ میرے کبھی پر خیرات کرتے ہیں, حضور کو نور کے سامنے ہماری شفاعت کرنا. سرکاری علیہ السلام شفاعت رب سے کریں گے اور آپ حضور علیہ السلام سے ہماری حفاظت کرنا. انہوں نے بھگوان بالکل ہمارے کفیل ہے. یہ چرچا رب نے ہم کو دیا وہاں القادر المشہور. اس بھی دل کرتا ہے کہ میں قصیدہ عیسیٰ کو سنا دوں. قصیدہ وصیت اس کی میری وصیت کروا جاتی تو میں حیران اس ولی ہوا کہ اس ولی نے صحیح طور پر وہی نہیں دیکھا, میں نے ان کو نہیں دیکھا. لیکن انہوں نے وہ کلمات کے ترجمات دی. میرے دوست گئے تو فرمایا بولو, تم خود بولو, تمہارا منہ جس کو ہے تو میں بتا سکتا ہوں. یہ پوچھ لو عقیل صاحب سے اور
ان کا کمال یہ ہے کہ ایک ضد ہے جو خفیہ ہے، میرے کسی دوست کو معلوم نہیں۔ 1900 کے کانسیپٹ کی مجھے اس کو ڈالے، مجھے حکم ہوا کہ ایک عورت کی آواز میں کام نہ آئے پڑھتے ہو، دوسرے بچے کی آواز نہ آئے، اور میں مسجد کے کونے میں دروازے بند کر کے پڑھتا تھا۔ حکم ہوا کہ 40 دن تک پڑھتے میرے پاس آؤ۔ میں 6 ماہ تک اس کا میں کرتا رہا، کسی اور کو بہت ہی عجیب و غریب۔ میرے والد قدیم رحمت اللہ تعالی علیہ غوث زمان کی یہ اشارہ سے اجازت مانگی کہ حضور نے کسی روشی کی اجازت ہو، فرمایا زیادہ ضروری پڑھو اور یہ بھی پڑھو۔ میرے والد صاحب نے کون سی اجازت تھی؟ مجھے بطور 112 سال کی عمر کا بزرگ تھا، انہوں نے اجازت کی ہاں، مگر میں حیران اس بات کو ان کا کشف کشادہ کہ فرماتے ہیں کہ دلائل الخیرات اب یہ تو سب کو پتا ہے، دلائل الخیرات مجموع ہے کہ فرمایا دلائل الخیرات اور تفصیلات روشیہ جاری ہے۔ میں پڑھتا ہوں تو جب بھی تو مجھے جاری ہے، مرغیوں کو پتہ ہوتا ہے۔ الحمد للہ میرے لیے اور کتوں کے جو اس کے حوالے کیے اور حکم کیا کہ خود لکھا جائے۔ یہ حضور حقیقت ہے کی اولاد انجام اور اس وقت برداشت کی ہے۔ اور پاکستان میں آپ کا پیام ہے، بہت سے لوگوں نے آپ کے فساد فرمائی ہے اور کامل کو مقبل میرے آقا فرماتے ہیں میرا مشہور اسم شریف آپ کا اسم شریف اپنی دل بھی ہے، میرا مشہور اسم شریف ابوالقادر ہے، اور میرے نانا اور میرے دادا سب کے کمال ان کا کلام عظیم و غریب ہے۔ میرا شوق لگا رہا ایک جنون کی حاجت کہ میں نے مطالعہ کرتا رہا اور خصوصاً تصوف بہت کم لوگوں نے پڑھا ہے، تصوف باسمان لوگ سننے سے میں اکثر سننے لگتا ہوں اور آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ آپ کبھی میں معارف پڑھو، اس حقیقت کا نہیں ہو سکتی وہ حاضری کے لیے ہے سنیں۔ ہندوستان میں تو تبدیل ہوا ہے، پاکستان میں تبدیل، لاہور والوں کے لیے ہے ہندی والوں، لیکن ہم آزاد نہیں کر سکتے۔ کتاب عجیب ہو رہی ہے، کتاب سے عزیز جذبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ملفوظات شریف، یہ میرے شان میں مرشد ہے۔ سیدی عبدالعزیز جذبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیم حسین سے اور آپ نے پورا قرآن پاک کے لیے پڑھا، لیکن گفتگو پر شیخ اللہ کو دیکھ کریں جس وقت نیچا اچھا شیخ اللہ پر جا کر عرش کا طواف کرتے ہو، تسبیحات پڑھتے ملائکہ کے ہمراہ بولتے ملفوظات مقدر والا اپنے زمانے کا سب سے بڑا مفسر محدث گزر ہے۔ تو وہ حیران ہوں کہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا، میں کتابوں میں دیکھتا ہوں 100 کتاب میں بات نہ ہوتی دعا۔ سید عبدالعزیز جذبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص واقعہ عجیب و غریب سنائے نہیں سنا سکتا، لیکن یہ آج مشہور میں نے عرض کیا تھا
کہ مشاہدات ہوتے ہیں اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے، وہ پیغمبر کے اوپر وہی آتا ہے، جو وہی ہے وہ الہام کی شکل میں ولی کے پاس آتا ہے۔ یہ عجیب و غریب ولی گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میری زوجہ مبارکہ نے فرمایا کہ فلاں زیارت کے پاس لے آؤ تاکہ مچھلی پکائے صبح کے وقت۔ آپ گئے اس وقت وہاں گئے تو فرماتے ہیں کہ میرے بڑے کا 5 سال ہو گئے، بہت لمبا کی شہر مختصر سنا کرتے چینی کا میرے سب سے دشمنی شروع ہو گئی، اور مجھے اتنی سردی ملی کہ میں گر پڑا اور رو پڑا کہ گرمت پر موت آ گئی، موت سے سارے لگتے، لیکن سامنے آ جائے حضور کی برکت سے نہیں لگتا، پہلے ڈر لگتا ہے، لوگوں سے پہلے مدینے کے سامنے آ جاتے ہیں، روز رات سے میری موت آ گئی ہے، اور وہ بڑا گیا معاملہ سردی کا اور دلی کا کا اس کو پکانے میں یہ دیکھا وہ دیکھا، پہلی زمین دیکھی، پھر آسمان دیکھا، پھر دوسرا دیکھا، پھر 7واں آسمان، پھر سارا علاقہ کو بیان کیا آپ نے، کبھی عمارت میں آپ پڑھ رہے ہیں تو بڑا لمبا واقعہ قصہ ہے، یہ برکت کے لیے میں اس لحاظ میں خود بھی زیادہ پریشان کرنے کے من لگے، ہاں آتے وقت پریشان، اب غریبوں کی برکت سے انشاءاللہ عجیب و غریب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پیش آیا، یہ پیش آیا، وہ صرف اپنے غریبوں کا خود کر دیا، اور وہ سارے شاعری انہوں سے ایک خاص ان کا تربیت کرنے والی ہوتی ہے، تربیت کرنے والی کی عجیب و غریب ہوتی ہے، ڈرنا فرماتے ہیں ہمیشہ سے ایک شخص عبداللہ بناری نامی، ان کا اسم شریف کا عبداللہ بناری، وہ میری تربیت کرتے، مختلف شکلوں میں میرے سامنے آتے تھے، مجھے نہیں معلوم تھا، فرماتے ہیں تو مجھے کہاں سے آؤ میری تمہارے ساتھ کچھ بات ہدایت بٹھایا، اور میرے بچپنے سے لے کر اس وقت کی ساری باتیں میرے سامنے بیان کرتا، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو بات ساری مجھے پیش آئی۔ پھر انہوں نے ایک پر پتہ ہے کر دیا کہ مجھے میں حبشہ کا رہنے والا ہوں، عبداللہ بناری میرا نام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے میں تیری تربیت کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے امتحان دیا، امتحان اور ہو سکتا ہے، امتحان لیا سیدی عبدالعزیز اللہ علیہ تعالیٰ امتحان لیا، امتحان لیے اور کس وقت کے آئے نور آسمانی جیسے کرنا آسمان کو جس طرح دیتے تھے اس طرح زمین کو، جس طرح زمین کو دیتے تھے، جب اس مقام پر فائل ہو گئے، لیکن ابھی تک حضور رسول کا دیدار کرتا ہے، تو اصل کام اصل درجہ یہ ہے کہ حضور کا دیدار کرتا ہے، خواب میں سینکڑوں کا دیدار کر سکتے تھے، لیکن بیداری میں دیدار ابھی تک نہیں ہوا، اور بیداری میں دیدار کے لیے لازمی ہے کہ تجلیات انوار حضور علیہ السلام کے سارے جسم میں 360 رنگ میں جمع ہوتا ہے، ہر آدمی کے جسم میں 360 رنگیں ہیں، 360 رنگیں حضور کے نور سے پر ہو گئے تو پھر دیدار پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ مقام تقریباً تھوڑا سا فرق تھا، جمع
سید عبداللہ برناوی خوبصورت حسین ترین خاتون کی شکل میں بہت اعلیٰ درجے کا لباس پہن کے خوشبو میں معطر ہو کے آئیں اور وہاں سید عزیز ہے خاتون کون ہے جو نبی پکار رہی ہے یہ مجھے چل پڑے تو آج شروع میری بات کی سید زیادہ ہے تو سید زیادہ جو غریبوں کی بڑی مدد کرتی ہے تو میں بہت پریشان عورت ہوں بہت دکھی عورت ہوں یہ ساتھ میرا کھانا ہے تم میرے ساتھ رہو میرے گھر بیٹھ کے جیسی سمجھا سنو فرماتے میں نے دوڑنا شروع کر دیا کچھ دن دوڑنا شروع کر دیا آپ مسجد آئے گئے مسجد میں داخل ہو گیا مسجد میں داخل ہو کے تو تھوڑی دیر کے بعد جو دیکھا تو وہ کوئی نہیں میں دیکھ کر کے پھر وہ خاتون میرے پیچھے آ رہی ہے میں نے پھر دوڑا شروع کیا ادھر دوڑا ادھر دوڑا 3 بار 4 بار ایسے ہوا کہ آخر میں گر پڑا مجھے عبداللہ بغدادی یکدم نرتنی دوراتے شروع ہو گئے اور یہ حالات اور معاملوں سے ہوتے ہیں وہ مریضی کی شروع میں بنا لیتے ہیں عورت کی شروع میں بنا لیتے ہیں بوڑھے کی بنا لیتے ہیں دوبار کی بنا لیتے ہیں عورت کی بنا لیتے ہیں فرمایا یہ تو میرا معاملہ ہے کے بادشاہ کیا میں نے کچھ تھوڑا سا آپ کے دل کی نیچے کی چیز دیکھی مجھے شک پڑا کہ کہیں جگہ نہ تو آپ کو بچانے کے لیے لیکن وہ بھی مل گیا ہے اسی دن حضور علیہ السلام کا دیدار اور کس طرح دیدار والے وہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ پڑی حضور کو روز سوچنے کے روز اثر پر اور آپ کہاں تھے آپ پاس پہ تھے مراکش ہے بہت مراکش ہے اس کا شہر کا خلافہ ہے جب خلافہ کا غبار ہے لیکن پاس ولو کا شہر ہے اور وہ ٹھنڈا شہر ہے اس طریقے سے مدد چھوٹ گیا تو پاس یہ فرماتے میں کھڑا تھا تو پاس اور وہاں سے کتنا دور ہے مدینہ منورہ کوئی بتا رہا کتنا دور ہے جتنا یہاں سے پاکستان سے مدینہ پاک دور ہے کچھ نہیں زیادہ ہم تو جاتے ہیں 5-6 گھنٹے کی جگہ آواز لیکن ان کا جہاز 13 گھنٹے 14 گھنٹے تو وہاں پہنچتا ہے فرماتے وہاں سے مجھے حضور علیہ السلام کا روزہ نظر آیا تو روزہ سے بہت تیز نور اٹھا حضور جب قریب پہنچا تو مجھے گھیر رہی ہے مجھے یہ بیداری کی حالت میں دیدار لیکن یہ دیدار کیسے ہوتا ہے اسلام میں کوئی نظر ہے میرے آقا ہوش پاک فرماتے ہیں کہ تو رجالت ہے کہ کب داخل ہوگا ملاقات سے آگے ہی رجالت ہے رجالت ہے اکثر آسمانوں میں گھومتے ہیں ہر روز مدینہ شریف بیمار پڑتے یہ رجالت آئے 313 اور ان کی یہ گوند جو ہے گوند ہے لیکن مجھے آپ کو سمجھانے دکھانے کے لیے بعد مطلب کھانا بھی کھا سکتے مگر ان کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے انسان انسان کی شکل دے رجالت ہے اور اللہ کب بنو گے تو باتیں میں آپ کا کوشش کر رہے مفتا ہمیں خلق برکت کے لیے دھیان رکھتے ہوگا مفتا ہمیں خلق کے قیل لك رحمك الله وأمانة على الهوى. جیسے آپ کا محسوس کریں فرماتے ہیں
جس وقت تو اپنا جنازہ پڑھ لے گا اور ساری مخلوق کا جنازہ پڑھ لے گا، ساری مخلوق سے مر جائے گا، کیا ہمارا یہ شوق ہے؟ وہاں آپ کی پہچان نہیں ہے، بھائی کی پہچان نہیں میں ایک بڑی ایک عالم کا تناؤ پڑ رہے تھے. ایسا وقت آئے گا کہ تمہیں نہ اپنی اولاد کی خبر ہوگی، نہ ماں باپ کی خبر ہوگی، نہ رشتے داروں کی خبر ہوگی، اور تم اپنا بھی جنازہ پڑھ لے گا اور ساری مخلوق کا جنازہ پڑھ لے گا، تو پھر تجھے آواز آئے گی اللہ کی طرف سے، اللہ تم کو رحمت کرے گی، تب ہوا کو چھوڑ دو، ہوا کو بجاؤ. ہوا کیا چیز ہے؟ خواہشات، اندر کی خواہشات، نفس اور شیطان تم کو مسلط ہوتا ہے. وہ ہوا کا کام ہے جس وقت ہوا کو ختم کر دے گا قرآن مجید سے ثابت ہے. قرآن مجید ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے. یہ میری بھی فرض ہے اور آپ کی بھی سب پر فرض ہے کہ کس کو بٹاؤ، معبود حقیقی کی عبادت کرو. نماز محمد کے روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہوا ہمارے دل دماغ میں سوال ہے. میرے آقا تبلیغ کر رہے ہیں، ولیوں کو سنا رہے ہیں، وہ ہمارا تعلق ہوا. بالکل یہ ہوا سے خواہشات سے تیری خواہشات کو بچا جاتا ہے. جس کو خواہشات گر جائیں گی تو پھر حکم ہوگا وہ ہمارا تعلق ارادہ، تمہارے ارادوں کو اللہ توڑ دے گا. تمہارے ارادے ٹوٹ جائیں گے، کوئی حالات بھی نہیں دے گا. جس کا ارادہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اللہ سے نہیں کرنا مزید میں ایک نئی زندگی عطا کرے گا، جس کے بعد موت ہوئی. ایسی زندگی ہے کہ نہیں، جس کے بعد موت ہے. یہ زندگی حقیقی زندگی ہوگی جو کبھی موت ہے وہ تو آئے گی، وہ تو پیغمبروں پر بھی آئے گی، فرشتوں پر بھی آئے گی، اور کچھ فرشتوں پر آ سکتی ہے اور ولیوں پر بھی آ سکتی ہے اور آئے گی، اور کبھی موت ضرور ہوگی. لیکن فرمایا کہ ایسی زندگی ملے جس کے بعد موت نہیں، اور ایسی شہادت ملے جس کے بعد بدبختی نہیں، اور ایسی عزت ملے گی جس کے بعد ذلت نہیں. یہ آقا کا کلام میں نے سنا دیا ہے. اللہ کریم جیسا بچوں کو اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور خادم بنائے. آپ کا صحیح معنی میں آپ کا خادم بنائے. ہمارا واصل بھی، ہمارا ظہر بھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کا نام مبارک دیتے ہوئے دل اور دماغ اور سارا جسم حضور کی محبت سے ڈوبے اور دنیا میں رخصت ہوں. آخر اللہ